صوفیہ کرام وارثان نبوت ہیں جو آفتاب نبوت سے تابندگی پا کر عوام الناس میں محبت الہی اور محبت رسول کے چراغ جلاتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں ایک نامور نام حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قرون اولی کی ان اولین شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں سلوک و معرفت میں کامل اور عظیم ترین مقام حاصل ہوا۔ آپ کا نام راہ سلوک میں اس درخشاں ستارے کی طرح ہے جس سے مسافر اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ راہ تصوف میں آپ کو قلندر کا مقام حاصل ہوا اور آپ حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت بوعلی قلندر کی پیش رو بنے، مگر آپ کی زندگی خواتین کے لیے بطور خاص ایک عملی نمونہ ہے جو راہ سلوک میں خواتین کی رہبری کر کے معرفت کی راہ ہموار کرنے اور معرفت کی منازل طے کرنے کے لیے مشرہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری تصوف کی ایک جلیل القدر اور نامور ہستی ہیں، مگر آپ کی ذاتی زندگی کے احوال و واقعات کا تذکرہ کتب تاریخ میں بہت کم ملتا ہے۔ آپ کے بارے میں بیشتر معلومات قدیم صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین اتار نے رقم کیں۔ آپ کے سن پیدائش میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مورخین 95 یا 99 پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جو دنیاوی مال و متاع سے محروم مگر تقوی، توکل اور صبر و قناعت کا پیکر تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل ہے اور آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد اور گھر کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی نسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا اور بصرہ آپ کا جائے پیدائش ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی غیر معمولی شخصیت کا اظہار آپ کی پیدائش کے دن سے شروع ہو گیا تھا جب آپ کے والد گرامی کو خواب میں آقا کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواجہ فرید الدین اتار اس واقعہ کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری کی پیدائش ہوئی، گھر میں بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ نو مولود کو اوڑھانے کے لیے کوئی فالتو کپڑا موجود نہ تھا اور نہ ہی چراغ جلانے کے لیے تیل، حتیٰ کہ نو مولود کی ناف پر لگانے کے لیے تیل کی ایک بوند بھی میسر نہ تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے ہمسائیوں سے تھوڑا تیل لانے کے لیے کہا۔ حضرت شیخ اسماعیل نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے سامنے دست حاجت دراز نہیں کریں گے۔ آپ بیوی کے کہنے پر چلے تو گئے، مگر ہلکی سی دستک دی، جب اندر سے کوئی نہ آیا تو پلٹ آئے اور بیوی سے کہا وہ سب سو رہے ہیں۔ اسی بے بسی کے عالم میں آپ سو گئے، مگر ادھر مقدر کا ستارہ جاگ گیا۔ آپ کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا، غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی سفارش سے جنت جائیں گے۔ اور مزید فرمایا کہ صبح والی بصرہ کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات کو وہ درود پڑھنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کی کمائی سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ آپ بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آقا کریم کے حکم کے مطابق خط لکھ کر امیر بصرہ کے محل پہنچے تو خدام نے بوسیدہ گدری میں ملبوس دیکھ کر مذاق کرانے لگے اور آپ کی امیر سے ملنے کی استدعا مسترد کر دی، تاہم خط آگے بھیج دیا۔ امیر بصرہ نے خط پڑھا تو خدام سے دریافت کیا کہ یہ معزز شخص کہاں ہے۔ جب خدام نے بتایا کہ دروازے ہر موجود ہے تو امیر بصرہ جو کہ اس وقت ننگے پیر تھا، دروازے کی طرف دوڑ پڑا اور آپ کو گلے سے لگا لیا۔ آپ کو اعلیٰ مسند پر بٹھایا اور 400 دینار پیش کیے اور کہا کہ آج سے میں آپ کے لیے بصرہ کا امیر نہیں، آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آئیں۔ حضرت رابعہ بصری محض 5 برس کی تھیں جب آپ کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا اور 8 یا 9 برس کی تھیں جب ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت ہو کر لونڈی بنا لی گئیں۔ آپ کی فروخت کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بصرہ میں قحط کے پیش نظر کسی رشتہ دار نے آپ کو فروخت کیا اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی بہنوں نے بھوک سے تنگ آ کر آپ کو فروخت کر دیا۔ تاہم زیادہ قریب قیاس یہ ہے کہ کسی ظالم شخص نے زبردستی آپ کو غلام بنا لیا۔ مالک سارا دن مشقت بھرا کام لیتا، آپ تھکن سے چور ہو جاتی مگر رات عبادت الہی میں گزارتی اور اف تک نہ کرتی۔ یہ معمول اسی طرح جاری رہا۔ ایک روز آپ کے مالک نے آپ کو مصروف مناجات دیکھ لیا۔ رات کا وقت تھا اور سب چراغ بجھ چکے تھے مگر گھر پھر بھی بقاع نور بنا ہوا تھا۔ مالک نے عالم حیرت میں روشنی کا پیچھا کیا تو وہ آپ کی کوٹھڑی سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ آپ ایک کونے میں سربسجود ہیں اور آپ کے سر پہ نور کا ایک ہالہ بنا ہوا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں، خداوند، اگر میں کسی اور کی غلام نہ ہوتی تو ایک لمحہ بھی تیری یاد سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ مالک یہ سب دیکھ کر بے حد نادم ہوا اور صبح ہوتے ہی آزادی کا پروانہ دے دیا اور ساتھ ہی اپنے رویے کی معافی بھی مانگی۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صحرا کی طرف نکل گئیں اور ایک طویل عرصہ گوشہ نشین ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئیں۔
تاہم ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ غلامی سے آزادی پانے کے بعد ظاہری تعلیم کے حصول کے لیے بصرہ سے کوفہ چلی گئیں جو کہ علم کا مرکز تھا۔ بعد ازاں آپ نے امور فقہ، حدیث اور تفسیر میں اس قدر عبور حاصل کیا کہ آپ کے وضع میں بڑے بڑے محدث اور فقہا بیٹھتے اور آپ کی بصیرت پر دنگ رہ جاتے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ دن بھر روزہ رکھتیں اور رات جاگ کر عبادت کرتیں۔ دن رات میں 1000 نوافل پڑھنا آپ کا معمول تھا۔ اکثر پانی سے روزہ افطار کرتیں اور اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرتیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی عبادت و ریاضت کا چرچا عوام میں ہونے لگا اور لوگ فیض و نصیحت کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ مگر آپ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو چکی تھیں۔ رنج و علم نے آپ کو دنیا سے یکسر بیگانہ کر دیا تھا۔ آپ نے دنیا و اہل دنیا سے رخ موڑ کر مالک حقیقی سے یوں لو لگا لی کہ ماں سوا اللہ کے ہر شے سے بیگانہ و بے نیاز ہو گئیں۔ آپ فرمایا کرتی کہ محبت الہی نے میرے دل میں کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں کہ جہاں کسی اور کی محبت یا نفرت سما سکے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں اسے دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اسے نہ دیکھتی تو عبادت بھی نہ کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری آپ کے پاس تشریف لائے اور رات وہیں قیام کیا۔ رات بھر دونوں عبادت الہی میں مصروف رہے۔ صبح حضرت رابعہ بصری بہت شاداب نظر آئیں تو حضرت سفیان ثوری نے وجہ دریافت فرمائی۔ آپ فرمانے لگیں، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر فرمایا، عبادت کی توفیق عطا ہونے پر ہم کسی طرح بھی معبود حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یعنی یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اسی شکرانے کے طور پر میں کل روزہ رکھوں گی۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیوں کر پہچانا؟ آپ نے فرمایا، بے ماہیت و بے کیفیت۔ ایک اور موقع پر حضرت حسن بصری نے آپ سے درخواست کی مجھے ان علوم کے بارے میں سمجھائیں جو اللہ نے آپ کو بلا واسطہ عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ میں نے تکمیل ضرورت کے لیے 100 تکات کر 2 درہم میں فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک درہم لے کر اس خیال میں مہو ہو گئی کہ اگر دونوں درہم ایک ہی ہاتھ میں لے لیے تو یہ بات وحدانیت کے منافی ہوگی اور میری گمراہی کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد میری تمام راہیں کشادہ ہو گئیں۔ جنگل میں گوشہ نشینی کے دوران آپ نے سفر حج کا ارادہ کیا۔ آپ کا ذاتی گدھا جس پر آپ سفر فرما رہی تھیں نہایت نخیف تھا جو راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والے آپ کو چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اس پر آپ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئیں کہ نادر و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی طرف مدعو کیا، پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ آپ شکوہ کناں ہوئی ہی تھیں کہ گدھا زندہ ہو گیا اور آپ پھر سے عزم سفر ہو گئیں۔ آپ مکہ معظمہ پہنچیں تو کچھ دن بیابان میں مقیم ہو کر خدا سے التجا کی کہ میں خاک سے بنی ہوں اور کعبہ پتھر سے، خاک اور پتھر میں کیا آویزش ہوگی؟ میں تجھ سے بلاواسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ غیب سے ندا آئی کہ رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنے سر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی تمنا کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی تجلی طور سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا؟ لہٰذا وہ سوال نہ کر جس کے تو حل نہیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج پر گئیں تو دیکھا خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، مولا مجھے مکان کی نہیں مکین کی حاجت ہے، مجھے حسن کعبہ سے زیادہ تیرے دیدار کی تمنا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابرام بن ادھم سفر حج پر روانہ ہوئے۔ آپ ہر گام پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہوئے 14 برس میں مکہ معظمہ پہنچے، مگر جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ دکھائی نہ دیا۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھے کہ آپ کی بصیرت زائل ہو گئی ہے، آپ آبیدیدہ ہو گئے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ اے ابن ادھم، تیری بصیرت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ متجسس ہوئے اور عرض کی مولا کہ وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ نے حضرت رابعہ بصری سے سوال کیا، آپ نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی میں ہر گام پر 2 نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں جس سے تاخیر ہوئی۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز کے ساتھ فاصلہ طے کیا ہے اور میں نے عجز و انکساری کے ساتھ ادائیگی۔ حج کے بعد آپ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئیں کہ مولا تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر بھی۔
اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو مجھے مصیبت پر ہی اجر دے دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کی یہ دعا سن کر حضرت ابرام بن ادھم لرز گئے اور جان گئے کہ آپ بہت عظیم ہستی ہیں جو یوں دعا کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ اگلے برس جب حج کا زمانہ آیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ گزشتہ برس کعبہ میرے استقبال کو آیا تھا، اس برس میں کعبہ کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ آپ نے جنگل میں جا کر کرور کے بل رکھنا شروع کر دیا اور 7 برس میں عرفات کے میدان میں پہنچی۔ وہاں غیب سے ندا آئی کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم تمہیں اپنی تجلی سے نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کی مجھ میں اتنی سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کے خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا، فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے جس کو ہم نے صرف ان لوگوں لیے مخصوص کر رکھا ہے جو ہماری بارگاہ سے یوں متصل ہو جاتے ہیں کہ بال برابر فرق نہیں رہتا۔ پھر ہم انہیں لذات وصال سے بھی محروم کر کے ہجر میں مبتلا کر دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ حصول قرب واو وصال کے لیے از سرنو سرگرم ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک تو ان سے باہر نکل کر ہماری طرف گامزن نہ ہو جائے تجھے فقر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر حکم ہوا ادھر دیکھ، آپ نے دیکھا تو لہو کا بحر بیکاروں ہوا میں معلق تھا۔ ندا آئی، یہ ہمارے ان نشاق کی چشم خونچکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزلوں پر شکستہ پا ہو گئے کہ ان کا سراغ نہیں ملتا۔ آپ نے عرض کی ان کی کوئی ایک صفت مجھ پر بھی عیاں ہو۔ یہ کہتے ہی آپ کو نسوانی کمزوری لاحق ہو گئی۔ پھر ندا آئی، ان کا یہی مقام ہے کہ 7 برس تک پہلو کے بل رکھتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی ملے اور اس کی تجلی کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ وقت آتا ہے تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، یہی ان عاشقوں کی علامت ہے۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو فرمایا کرتی تھیں، اور جو بھی گفتگو فرماتے قرآنی آیات کے ذریعے فرماتی۔